بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کے لیے اسلامی تعلیمات کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ہم آیت نمبر 37 مکمل کریں گے، جو ہم نے پچھلے پارٹ میں آدھی پڑھی تھی، اس کی تفسیر مکمل کریں گے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی 1 سے 36 آیت تک ترجمہ اور تفسیر ڈسکس کیا ہے۔ تو اب ہم 37 کا ترجمہ مکمل کریں گے تفسیر۔ آدم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کلی بنی آدم خطاء خیر خطائین توابون۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار، خطا کار میں بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہیں اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، وہ بندہ بھی تواب ہے، ازروئے الفاظ قرآن ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین سورہ بقرہ۔ جبکہ تواب اللہ تعالیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ تواب ہے اور بندہ خطا کار ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی سورہ بقرہ کی 37 آیت کا ترجمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب ہم 38 کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن سے وہ دوچار ہوں گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے 38 آیت کی۔ اب یہاں لفظ اہبطوا آیا ہے جو اس سے پہلے بھی آیا ہے، اہبطوا جو اس میں آیا ہے وہ اس سے پہلے بھی آیا ہے۔ تو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے، وہ جنت بھی آسمانوں پر ہی تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام آزمائش یا تربیت کے لیے رکھے گئے تھے۔ تخلیق آدم میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آسمانوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، اور جنت میں وہ آسمانوں پر ہی آدم علیہ السلام کی آزمائش تربیت کے لیے رکھے گئے، تربیت اور آزمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ اہبطوا کا ترجمہ کریں گے، انہیں آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ وہ آسمان پہ تھے، وہاں پر ان کی تربیت کے لیے ان کو رکھا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اب میں جو آپ سے ایک حدیث شیئر کروں گی وہ ایمان کے حوالے سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ بیشتر اذیتوں اور گناہوں کا تعلق انہی دو ہاتھ اور زبان سے ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ بہت سے گناہوں کا تعلق ہاتھ اور زبان سے ہوتا ہے، تو اس سے احتیاط کیجیے۔ اور جو دعا آج میں آپ کو قرآنی بتاؤں گی وہ ہے آفات و بلیات سے حفاظت کی دعا۔ وہ یہ ہے، جو شخص صبح شام 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو وہ اس کو 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایک کلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس رات میں آفات و مکروہات سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا 10 مرتبہ صبح شام جو پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس رات وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔